مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ رات دیکھیے، تھوڑی سی بات اور میں کر لیتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، نبی دو جہاں کی نورانی پاکیزہ شادی جو یہ ہوئی ہے، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذات سے ہوئی ہے، کیسی پاکیزہ شادی تھی۔ نہ کوئی خرافات تھا، نہ کوئی لہو و لعب کا معاملہ تھا، نہ کوئی عیب والی باتیں تھیں، محترم انداز سے شادی ہوئی ہے۔ اور پیاری خدیجہ الکبریٰ جب دلہن بن کر کے حضور کے گھر آتی ہے تو اتنا سارا جہیز کا سامان لے کر کے آتی ہے، کیونکہ آپ مکے کی بہت بڑی تجاروں میں آپ کا نام آتا تھا، بہت بڑی رئیسہ تھی، بہت سارے مال کو لے کر کے آتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے مال ایک جانب لگا دیا جاتا، سونے چاندی کے زیورات ایک جانب لگا دیے جاتے، اور دوسرے جانب اگر کسی آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا تو آدمی چھپ جاتا، مگر سونے چاندی کی اونچائی اور بلند و بالا ہو جاتی۔ اتنا جہیز کا سامان لے کر کے خدیجہ آئی ہے، مگر آقائے دو جہاں جب پیاری خدیجہ کے پاس جاتے ہیں تو کبھی حجرے میں گئے، کبھی حجرے سے باہر نبی یہ دو جہاں تشریف لائے۔ ایسے حال میں پیاری خدیجہ عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، آپ کبھی میرے پاس آتے ہیں، کبھی حجرے کے باہر اور کبھی حجرے کے اندر، یہ بار بار آنا جانا دیکھ کر کے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ چاہتے کیا ہے؟ تو ہم سب کے پیغمبر نے کہا، اے پیاری خدیجہ، مکے کے غریبوں کا رونا، مکے کے بھوکوں سے بے حال ہونا، مکے کے پریشان لوگوں کی پریشانیاں مجھے ستا رہی ہیں، اگر اجازت دے دو تو یہ جہیز کا سارا مال مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ نبی یہ دو جہاں نے جیسے ہی یہ کہا تو پیاری خدیجہ یہ کہتی ہے، حضور میں بھی آپ کی ہوں اور یہ مال بھی آپ کا ہے، جتنا مال چاہے رکھے اور جتنا مال چاہے تقسیم فرما دیں۔ تو ہم سب کے نبی نے مکے کے اندر آواز دے دیا ہے، اے مکے کے غریبوں آؤ، خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے، اے مکے کے فقیروں آؤ، خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے، اے مکے کے بھوکوں آؤ، خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے، اے مکے کے مسکینوں آؤ، خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے۔ ہم سب کے آقا نے تمامی جہیز کے مال کو جب تک تقسیم نہیں کیا ہے، مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے مال کو تقسیم کرتے رہے۔ غریبوں نے کہا، یہ مال دینے والا کون ہے؟ جو مال دے رہا ہے تو آواز آتی ہے، یہ مال دینے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ مال دینے والا نبیوں کا امام ہے، جس کو احمد مختار کہتے ہیں، دونوں عالم کا سرکار کہتے ہیں، کائنات کا تاجدار کہتے ہیں۔ حضرات وہ ہم سب کے آقا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل نظر آتی ہے، نور نظر آیا کرتی ہے، بسرور نظر آیا کرتی ہے۔